ہم لوگ مکہ معظمہ میں ہیں اور بیت اللہ شریف کے بالکل سامنے میں ہیں۔ ہم لوگوں نے اس شہر کی حاضری اور کعبے کی حاضری اور یہاں کا عمرہ طواف وغیرہ کو مکمل کر لیا ہے۔ آج ہم لوگ شہر مکہ سے شہر مدینہ کی طرف جائیں گے۔ تو ماشاءاللہ دیکھیے یہاں کا خوبصورت نظارہ کہ کتنا ہی اچھا یہ نظارہ ہے، جو کہ اب ہمیں دیکھنے کو شاید دوبارہ کب ملے گا کہنا مشکل ہے۔ دیکھیے ابھی ہم جس جگہ کھڑے ہیں یہ وہ جگہ ہے جس کو کہتے ہیں کہ حجر اسود والا یہ کونا ہے۔ آپ کو یہ دکھ رہا ہوگا، یہ جو کونا ہے، یہ والا جو کونا ہے یہ حجر اسود والا کونا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیے یہ گرین لائٹ آپ لیمپ کی شکل میں دیکھ رہے ہوں گے، دیواروں پہ لٹک رہا ہے، اس کے اوپر بھی اور اس کے اوپر بھی ہر فلور میں گرین لائٹ لگا ہوا ہے۔ تو جب بھی لوگ طواف کو شروع کرتے ہیں، عمرے کا طواف ہو یا نفلی طواف ہو، جو بھی طواف ہو، جب بھی لوگ شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ یہیں سے استلام کرتے ہیں، یعنی کہ حجر اسود کے پاس تو اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ وہ حجر اسود کو چوم نہیں سکتے، بوسہ نہیں دے سکتے، اور ہاتھ سے چھونا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے ہوتا یہ ہے کہ لوگ دور سے اس کو اشارتاً اپنے ہاتھوں سے اس کو جو ہے کہ استلام کرتے ہیں، اشارہ کر کے وہ اپنے ہاتھ کو چوم لیتے ہیں۔ تو یہ ہے حجر اسود والا کونا اور یہ ہے گرین لائٹ۔ جب ہم استلام کرتے ہیں تو انہی دونوں کے بیچ میں رہتے ہیں، اور ہمارا جو بایاں کاندھا ہے وہ حجر اسود کی طرف رہتا ہے اور ہمارا دایاں کاندھا وہ گرین لائٹ کی طرف رہتا ہے۔ تو ماشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، تو یہ جو کونا ہے، یہ والا کونا، یہ حجر اسود والا کونا ہے کعبے کا، اور ادھر کعبہ شریف کا دروازہ بھی ہے۔ اور آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو ہے یہ گرین لائٹ ہے، یہ نیچے بھی اس کی ایک لیمپ کی شکل میں ہے، یہ گرین لائٹ ہے۔ جب ہم لوگ عمرہ کے لیے یا ویسے بھی کوئی طواف کرنا چاہتے ہیں تو طواف کو یہیں سے شروع کرنا پڑتا ہے، اور یہ پوزیشن ہوتا ہے کہ ہمارا جو بایاں بازو ہے وہ حجر اسود کی طرف، اور ہمارا بایاں بازو حجر اسود کی طرف، اور دایاں بازو ہمارا گرین لائٹ کی طرف ہوتا ہے۔ کیونکہ حجر اسود کے پاس بڑی بھیڑ ہوتی ہے تو اس لیے اس کو بوسہ دینا یا ہاتھ سے چھونا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایسے کر کے حجر اسود کو اشارہ کرتے ہیں اور ایسے اپنے دائیں ہاتھ کو چومتے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر بول کے، اور اس کے بعد وہ پھر طواف کرتے ہیں اور جو دعا مانگنی ہوتی ہے وہ دعا مانگتے ہیں۔ اور یہ جو کونا ہے ادھر والا کونا، یہ کونا ہے رکن یمانی، یہ کونا رکن یمانی ہے۔ تو وہاں تک ہم آتے ہیں، جو دعائیں کرنی ہوتی ہیں وہ دعا کرتے ہیں، جو دعائیں کرنی ہوتی ہے ہم وہ دعا کرتے ہیں۔ اور رکن یمانی کے پاس سے پھر اس کونے تک ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تمام کے تمام لوگ یہ دعائیں کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہمیں ہر ایک طواف کے بعد، ہر ایک چکر کے بعد ہمیں استلام کرنا ہوتا ہے، اور رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک ہر مرتبہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ہمیں پڑھنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ جو حصہ ہے ادھر، یہ دیکھیے آپ کو دکھ رہا ہوگا لیکن شاید کہ کم دکھ رہا ہوگا، یہ دیکھیے میں دکھلاتا ہوں زوم کر کے آپ لوگوں کو۔ یہ جو ہے یہ ہے مقام ابراہیم، اس کو کہا جاتا ہے۔ تو 7 طواف ہونے کے بعد آپ اس کے آس پاس میں اگر جگہ مل جائے تو آپ 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، اور اگر وہاں جگہ نہ ملے تو آپ کو مسجد حرام کے اندر جہاں بھی جگہ ملے آپ وہاں 2 رکعت نماز پڑھیں اور زمزم پئیں۔ اس کے بعد پھر آپ جب جائیں گے تو یہ دیکھیے کہ جب یہاں پر یہ ختم ہو جاتا ہے طواف، تو اس کے بعد لوگ پھر سعی کے لیے جاتے ہیں، صفا مروہ کی طرف لوگ یہاں سے روانہ ہوتے ہیں اور وہاں پر صفا اور مروہ کا کئی چکر لگاتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ تبارک و تعالی، ہم اور ہمارا جو گروپ تھا، سارے کے سارے لوگ یہاں پر آئے اور ہم لوگوں نے طواف کیا، عمرہ بھی کیا اور یہاں پر زیارتیں کی۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہوا، احسان ہوا کہ اللہ نے ہمیں اس بات کی توفیق مرحمت فرمائی۔ اب اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی حج مبرور نصیب فرمائے اور اپنے گھر کی زیارت تمام مسلمانوں کا مقدر فرمائے۔